کہ ماشاءاللہ ہماری عدلیہ دنیا میں 130ویں نمبر پہ ہے، تو یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. اس نے بات صحیح کی ہے، میں اس کی بات کو نیگیٹ نہیں کر رہا، پر میں بتا رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر تو ٹیلی فون کے اوپر فیصلے کروائے جاتے ہیں. یہی شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کے اور بینظیر کے خلاف فیصلے کرواتے رہے. تو بات یہ کہ 90 کی باتیں نہیں سر، ابھی کی باتیں لے لیں. پھر وہ جیسے جج ارشد ملک کی ویڈیو، اللہ تعالیٰ وہ مرحوم کو مغفرت فرمائے. تو اس ملک کے اندر یہ معاملات چلتے رہتے، تو اچنبے والی بات کوئی نہیں ہے. لازمی بات ہے کہ ہر کسی کو اپنی سیفٹی کا حق ہے. جب پیپلز اوپر 70s میں برا وقت تھا تو اس وقت بھی وکلا تحریک بھی نکلی، لوگ آگے نکلے اور اس کے بعد انہوں نے سروائیو کیا. جب 99 میں مارشاء اللہ لگا مشرف صاحب کا، تو اس کے بعد کیا حالات تھے. سر پوائنٹ از کہ ساری کڑیاں مل رہی ہیں نا سر. پوائنٹ از کہ عمران خان کی ملاقاتیں، پھر پٹیشن اور سوشل میڈیا بریگیڈ کا چیزوں اور کیا کریں گے، خفیہ طور پہ باتیں کریں گے. عمران خان وکیل اپنا چیئرمین پی ٹی آئی صاحب جڑے نے سوری کو بولا، آپ بول رہے عمران خان صاحب کا نام. سر سانو منع کیا نہیں منع کسی کو کیا نا. چیئرمین تحریک انصاف نہیں ہو، نہیں وہ چیئرمین تحریک انصاف. ہم آصف زرداری کو صدر بولتے ہیں، بلاول کو چیئرمین بولتے ہیں. اچھا چلو کہ گل چل، کسی نے نہیں روکا. بات یہ کہ ہر کسی کو حق ہے نا. دیکھو آپ کسی کو بھی اس کا حق دیے بغیر اس کے اوپر کوئی امپوز تو نہیں کر سکتے نا. یہ فیصلے کرنے اگر ملٹری کورٹس میں بھی فیصلے ہوں گے تو وہاں پہ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ آپ کو اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ملٹری کورٹ میں کوئی فیصلہ ہو رہا ہے تو انہوں نے جناب آپ کو رگڑا دے دینا ہے. جنہوں نے پٹیشن دائر کی تھی انہوں نے پتہ نہیں. چلو دیکھو ہر بندے نے اپنی جان بچا. ریسکیو آپریشن پہ کامنٹ کریں. ریسکیو آپریشن، دس از اے ریسکیو آپریشن فار ایلیٹ. دیکھیں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا، اس نے ابھی بڑی اچھی میاں داؤد صاحب نے بات کی کہ ریڈی والے پہ تو کبھی سو موٹو ایکشن نہیں لیا. تو جس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ وکیل کر لیتا ہے، جس کے پاس اس سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ بڑا وکیل کر لیتا ہے، جس کے پاس اس سے بھی زیادہ پیسے ہوتے ہیں پھر وہ ان کو ہی کر لیتا ہے جنہوں نے فیصلہ دینا. ادنان مسئلہ یہ کہ اس ملک کے اندر جو ہے نا اصل مسئلہ رول آف لا کا ہی چلا آ رہا ہے نا. جب پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے گی، جب آپ کی پسند کا فیصلہ آ گیا، بھلے وہ پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، اپنے پسند کا فیصلہ ہو گیا تو واہ 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 اپنے خلاف آ گیا تو اس کے آپ خلاف ہو جائے گا. میرے خلاف آ رہا ہے نہیں. اگر ملٹری کورٹ میں ہو رہا ہے تو آپ کیسے پتہ لگے نہیں ملٹری یار پوری بات کرنے دیا کریں. تسی وچ ٹوکنا شروع کر دیں سوال پورا کر لیا کرو پھر دسیا کرو پھر جواب دیا کرو. اب جس طرح آپ نے تعارف کرایا کوئی ابھی یہ کیا اپنا ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ میاں داؤد ایڈوکیٹ، مجھے تو لگا یہ جج ہے. انہوں نے تو فیصلے صادر کرنے شروع کر دیے. دیکھیں دو چیزیں فیصلہ کوئی نہیں سنا ہے سر. اچھا میں چپ کروں یار پورا بولن دیا تو کیا نہ کروں. بات یہ ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا میں بھی کنڈیم کرتا ہوں، بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. فوج کے خلاف جس طرح تعصب دکھایا گیا، شہداء کی جس طرح بے حرمتی ان کی یادگاروں کی گئی، میں بھی برداشت نہیں کرتا. جس نے بھی کیا، جو بھی پی ٹی آئی کا لیڈر تھا، کارکن تھا، رہنما تھا، آپ سزا دیں اس کو، ٹھیک ہے نا. لیکن کوئی قانون ہونا چاہیے. یہ ٹی وی شوز میں آ کے بیٹھ کے فتوے صادر کرنا شروع کر دے جی وہ منافق ہے، وہ منافقت کرتا ہے. یار ہم تو کوئی بات آئینی سننا چاہتے ہیں. انہوں نے محترم میرے ایڈوکیٹ صاحب نے انہوں نے کوئی آئینی نقطہ آپ کو نہیں بتایا کہ فلاں آئین کے تحت فلاں چیز کے تحت نہیں. ایک یار پھر انہوں نے کوئی نہیں، انہوں نے کہا جی اعتزاز حسن منافق ہے. جب باری آئے گی بالکل جواب دیں گے نا. کوئی لطیف کوسا یار اتنے سینئر وکلا ہے، جب تک پیپلز پارٹی میں تھے، پیپلز پارٹی کے کیس لڑتے رہے، جمہوریت کے کیس لڑتے رہے تو واہ 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 تھی. تو ہمیں یہ بتائیں کہ قانونی طور پہ ملٹری کورٹس کا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. چلو میاں صاحب دس دیں. پھر وقار سکتی یار اتنا سینئر ہمارا یہ اپنا صحافی ہے اور بڑی بڑی اس نے سٹوریز کی ہیں، اس میں کوئی نہیں. دیکھیں لیکن ہمارے دل کے اندر نا خواہشیں اور پسند ناپسند اتنا بھرنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کا جو ہے نا وہ اظہار کرنا شروع کر دیتے. ہم سننا چاہتے ہیں جو وقار ستی جیسے جرنلسٹ ہیں وہ ہمیں کچھ سکھائیں، بتائیں کہ جو حقیقت ہے وہ کیا ہے اور جو قانون ہے وہ کیا کہتا ہے. وقار صاحب نے تو انفارمیشن دی ہے نا سر. انہوں نے بھی انفارمیشن ڈوز ہو رہی ہے. اعتزاز صاحب ملے نہیں میں آتا ہوں. میری گل ہوگی مکمل. سر اعتزاز صاحب سے ملاقات ہوئی، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. میں اس کے تو ویڈیو ایویڈنس بھی ہے. یار ایک اور بات کر لیں، ایک بات کر لیں. ایک بات اچھا ٹھیک ہے ملاقات ہوئی، بڑی سازش. وہ یار جڑے ٹیلی فون ہوندے سن کہ بھائی جن نے کیا ہے وہ سزا دے دینا تے بھائی جن نے کیا ہے فلاں کر دینا، وہ کسی نو نہیں نظر آتا. وہ کی ہوندا؟ میں ستی صاحب آتا ہوں. میاں صاحب آپ کمنٹ کر دیں. اگر پٹیشن پڑھی ہے انہوں نے صدیقی صاحب نے، تو دو آپ سے میاں صاحب سینئر ہیں، وہ دونوں لائرز، جتنی آپ کی عمر ہے ان کا تجربہ ہے اتنا. انہوں نے پٹیشن میں بھی کوئی حوالے نہیں دیے کہ جو پٹیشن ہم دائر کر رہے ہیں اور جو مقدمے آرمی ایکٹ کے تحت چل رہے ہیں وہ پاکستان کی اس قانون کی اس سیکشن کے تحت نہیں ہو سکتے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پٹیشن جامع دیتے.
صدیقی صاحب کا یہ جواب ہے. داؤد صاحب کمنٹ کر دیں. میں نسیم صدیقی صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, بڑے بھائی ہیں. میں ان کی تھوڑی سی بات کو وضاحت کر دوں کہ بڑے بھائی, یہ جو ملٹری ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل ہو رہا ہے اس کا قانون موجود ہے, وہ پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے. اس میں 1967 کے اندر ترمیم آئی تھی. اس ترمیم کے بولے ہیں ذریعے وہ پہلے بھی بولے ہیں کے بعد سے لے کے آج کے دن تک سویلین کے ٹرائل اسی قانون کے تحت ہو رہے ہیں. یہ ریفرنس 1975 میں سپریم کورٹ کا بریگیڈیئر علی کیس آیا تھا جس میں 5 رکنی بینچ نے کہا تھا کہ اسی سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے کہا تھا کہ سپریم کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے. دوسری, میرے بڑے بھائی نے جو اس بات کے اوپر اعتراض کیا نا کہ وہ سینئرز ہیں اور یہ جج بن گئے ہیں. نسیم بھائی, ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے, لیکن رول آف لا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اگر پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے کا حکم دے دے تو ہم کہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے مانا جائے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ جو ہے اگر تو وہ آئین کے مطابق فیصلہ کرے تو قابل احترام ہے, کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے. لیکن اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ خود ظاہر کر رہا ہو کہ میں کرپشن, بدنیتی اور منصوبہ بندی کے تحت جاری کیا گیا ہوں, تو میں تو نہیں مانتا ایسی سپریم کورٹ کے فیصلے کو. آپ مان لیں, چاہے وہ اعتزاز حسن ہے, چاہے وہ لطیف کھوسا ہے یا کوئی اور ہے, میں تو سپریم کورٹ کا عدلیہ کا وہ فیصلہ مانوں گا جو آئین اور قانون کے مطابق ہے. آپ کو ایک نہیں 1000 مثالیں دے دیتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے اور ہائی کورٹ کے فیصلے آئین کے اور قانون کی بدترین خلاف ورزی کر کے جاری کیے جاتے ہیں اور روزانہ ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر سارے خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہتے ہیں. اور میں اپنے بڑے بھائی نسیم سے عرض کروں کہ آپ اس بات کی تو آج وضاحت ہو گئی نا کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو, سردار طارق مسعود صاحب کو اور منصور علی شاہ صاحب کو بینچ میں شامل کرنا کوئی آئینی اور قانونی رکاوٹ نہیں تھی, بلکہ چیف جسٹس پاکستان عمرتا بندیال صاحب کی بدنیتی تھی کہ وہ ان ججز کو شامل نہیں کرتے تھے. آج جب ایک سیاسی پیغام دینے کا وقت آیا ہے وہ کے اندر جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو شامل کر لیا گیا. ابھی تو یہ دیکھیں کہ کل یہ بینچ آگے چلتا بھی ہے یا نہیں چلتا. تو یہ بینچ کی بالکل ٹھیک ہے سر, ٹائم کی کمی ہے. وقار ستی صاحب, نسیم صدیقی صاحب آپ سے نا سننا چاہتے تھے کو حقائق یا کوئی پڑھی لکھی بات, کوئی بریکنگ ہم چاہتے تھے. یہ بریکنگ ہی تھی ویسے. سر دیکھیے, عوام کا ہم پر حق ہے اور ہمیں ایمانداری کے ساتھ بات کرنی چاہیے, اور جو ہو رہا ہے گراؤنڈ کے اوپر اسی کو رپورٹ کرنا اور بتانا چاہیے. جہاں تک بات ہے نا یہ کہ یہ آرمی ایکٹ کے تحت ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے, جیسے کہ میاں صاحب خود سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ پارلیمان نے وہ پاس کیا تھا اور یہ پروویژن موجود ہے, اور اس سے پہلے بھی وہ ہوتے رہے. عدنان صاحب, ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ میں اگر تھوڑا سا آپ جائیں گے نا تو ساری پکچر آپ کو کلیئر ہو جائے گی. بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ یہ کسی عام بندے کو یا جو چھوٹے ورکرز وہ بند ہیں ان کو بچانے کے لیے نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب اپنی سکن سیو کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا یہ کام کیا ہے کہ یہ پٹیشن بھی کیا, اور اس کے بعد جو کچھ ان کے ذہن میں ہے, جو ان کی وہ پلاننگ ہے, میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. دیکھیے, اس چیز میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اعتزاز حسن پاکستان کا بہت بڑا وکیل ہے اور بہت اچھا دماغ ہے, اور اعتزاز صاحب کے کریڈٹ کے اوپر بہت چیز ہے.